متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور پہلی آیت سے۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ آیت نمبر 2۔ اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی۔ آیت نمبر 3۔ اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا۔ آیت نمبر 4۔ اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ آیت نمبر 5۔ اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ آئے۔ آیت نمبر 6۔ اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ آیت نمبر 7۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گر گئے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا۔ آیت نمبر 8۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ آیت نمبر 9۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ آیت نمبر 10۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ آیت نمبر 11۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ آیت نمبر 12۔ کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ آیت نمبر 13۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 14۔ اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے۔ آیت نمبر 15۔ کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں، اور میں ان کو شفا بخشوں۔ آیت نمبر 16۔ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ آیت نمبر 17۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھو۔ آیت نمبر 17۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ آیت نمبر 18۔ بس بونے والے کی تمثیل سنو۔ آیت نمبر 19۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ آیت نمبر 20۔ اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا
یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 21، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روز ہے، اور جب کلام کے ثواب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ آیت نمبر 22، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 23، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ آیت نمبر 24، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے گھر میں اچھا بیج بویا۔ آیت نمبر 25، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ آیت نمبر 26، بس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ آیت نمبر 27، نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ آیت نمبر 28، اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ آیت نمبر 29، اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ آیت نمبر 30، کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ آیت نمبر 31، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ آیت نمبر 32، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33، اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ آیت نمبر 34، یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں اور بغیر تمثیلوں کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا۔ آیت نمبر 35، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ آیت نمبر 36، اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ آیت نمبر 37، اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے۔ آیت نمبر 38،
اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ آیت نمبر 39۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ آیت نمبر 40۔ بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں ڈالے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ آیت نمبر 41۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے۔ آیت نمبر 42۔ اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ آیت نمبر 43۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ آیت نمبر 44۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا، اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا، اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ آیت نمبر 45۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ آیت نمبر 46۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا، اور اسے مول لے لیا۔ آیت نمبر 47۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں۔ آیت نمبر 48۔ اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کیں، اور جو خراب تھیں وہ پھینک دیں۔ آیت نمبر 49۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے، اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ آیت نمبر 50۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ آیت نمبر 51۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے ان سے کہا، ہاں۔ آیت نمبر 52۔ اس لیے یہ فقیہ جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے، اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ آیت نمبر 53۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ آیت نمبر 54۔ اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانہ میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے ہیں؟ آیت نمبر 55۔ کیا یہ بڑئی کا بیٹا نہیں، اور اس کی ماں کا نام مریم، اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ آیت نمبر 56۔ اور اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ آیت نمبر 57۔ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، مگر یسوع نے ان سے کہا
کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 58۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ مزید ایسے خدا کا کلام پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے